آج 32 ای کچہری میں اپنی طرف سے اور میرے تمام فیڈرل بورڈ کے سٹاف کی طرف سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوالات کے جوابات دینا شروع کر دوں، چند جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور کچھ نوٹیفیکیشنز ہم نے کی ہیں ریگارڈنگ اور ایگزامینیشن، کچھ پالیسیز سے متعلق ہیں، تو اس کا ذکر میں پہلے کر دیتا ہوں اور ہو سکتا ہے بہت سارے سوالات کے جوابات اسی میں سے آپ کو مل بھی جائیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آنے والے 2023 کے ایگزامینیشن کے حوالے سے۔ اس کے بارے میں ہمارے فیڈرل بورڈ نے SSC یعنی میٹرک کا نوٹیفیکیشن کر دیا ہے، اور انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے ہمارا میٹرک کا 2023 کا فرسٹ اینول ایگزامینیشن ٹینٹیٹیولی فرام 27 اپریل، لیکن اس میں 1-2 دن آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ٹینٹیٹیولی ہم نے پلان کیا ہے 27 اپریل 2023۔ اس کی جو ایڈمیشنز شروع ہیں اور 20 فروری تک اس کی نارمل فیس کے ساتھ آپ اپنا داخلہ کر سکتے ہیں۔ نارمل فیس 20 فروری کے بعد بھی آپ کو آپشن ہے، لیکن دیٹ وڈ بی لائک اے ڈبل فی اپ ٹو مارچ 2، اور پھر 13 مارچ تک آپ ٹرپل فی کے ساتھ جمع کریں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے ٹرپل یا ڈبل فیس دینے کی بجائے آپ کوشش کریں کہ 20 فروری تک اپنے داخلے مکمل کر لیں فار 9th and 10th جو ہمارا 23 کا ایگزامینیشن ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو انٹرمیڈیٹ کا ایگزامینیشن ہوگا 2023 کا، وہ مئی کے لاسٹ ویک یعنی اراؤنڈ 25 میں وہ ایگزام شروع ہوگا، اور ان کے ایڈمیشنز جو ہیں نیکسٹ کمنگ منڈے سے شروع ہو جائیں گے، یعنی 30 جنوری سے، اور آپ اپنی نارمل فیس کے ساتھ 20 مارچ تک آپ داخلہ لے سکتے ہیں نارمل فیس کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد 10 days مور ڈبل فی اینڈ دین ٹرپل فی۔ تو یہ تو تھا ایگزامینیشن کے آنے والے ایگزامز کے حوالے سے ایڈمیشنز، ان کے ڈیٹس، یہ ہمارے ویب سائٹ پر اویلیبل ہیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل اور دوسرے فیس بک پیجز پر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ویب سائٹ پر بھی یہ سارے نوٹیفیکیشنز ہمارے اپلوڈ ہو چکے ہیں، اویلیبل ہیں۔ کل ہم نے کچھ نوٹیفیکیشنز کی ہیں 2023 اور اس کے آنورڈ ایگزامینیشنز کے حوالے سے، اس کا ذکر میں کرنا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے آپ بچوں کے لیے، آپ کے علم میں ہے کہ ہم سال میں 2 ایگزامز کنڈکٹ کرتے ہیں، یعنی جیسے کہ یہ ہمارے مارچ اپریل کے ایگزامینیشن، اپریل مئی کے جب ایگزام فرسٹ اینول ہو جائیں گے تو اراؤنڈ سپٹمبر اکتوبر ہمارا سیکنڈ ایگزام ہوگا اینول۔ تو اس کے لیے جیسے ہم نے سہولت دی ہے آپ بچوں کو کہ آپ کسی بھی فرسٹ اور سیکنڈ میں، دونوں میں سے کسی بھی ایگزام میں اپیئر ہو سکتے ہیں۔ آپ دونوں ایگزامینیشن میں، اس سیشن میں آپ اپنے سبجیکٹس بھی اس کو اپنی چوائس کے مطابق آپ اسٹیگر کر سکتے ہیں، سپلٹ کر سکتے ہیں، یہ آپشن بھی آپ کو اویلیبل ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ کے جو رزلٹ کارڈز ہوتے ہیں یا جو سرٹیفکیٹ آپ کو ایشو کیا جاتا ہے 2023 میں دونوں ایگزامینیشن کے نتیجے میں، تو اس سے آپ کے رزلٹس اور آپ کے رزلٹ کارڈ یا آپ کے سرٹیفکیٹ پر دا ورلڈ فرسٹ یا سیکنڈ اینول نہیں لکھا جائے گا۔ یہ ہم نے کل نوٹیفائی کر دیا ہے اس کو، اور آپ کے سارے جو ڈاکومنٹس ہوں گے SSC اور HSC، اس میں صرف اینول 2023 لکھا جائے گا، اینڈ اٹ ول ناٹ ریفلیکٹ اینی فرسٹ اور دا سیکنڈ اینول۔ آپ جس ایگزام میں بھی بیٹھتے ہوں آپ کا 2023 کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ اس کے بعد دوسرا جو ہم نے نوٹیفیکیشن کیا ہے، ہم نے جو ہمارے پاس مارکس ہوتے تھے اب تک 33% پہ پاس ہوتا تھا، اب 33% کو ریز کر کے اب 40% ایک بچہ حاصل کرے گا
تو وہ پاس ہوگا. 40% سے نیچے لائک 38, 39 تو ہی ول ناٹ بی کنسیڈر ایز سکسیزفل کینڈیڈیٹ. تو یہ ایک اہم فیصلہ ہے اور آپ بچوں کو اب محنت کرنی ہوگی. بہت کم بچے ہمارے 33% پہ آتے ہیں, موسٹلی 40 سے زیادہ آتے ہیں مارکس ان کے. تو 40 ہم نے تھریش ہولڈ رکھا ہے اور یہ اس کا اطلاق پورے پاکستان میں ہوگا. باقی بورڈز بھی اسی کو فالو کریں گے انشاءاللہ. یہ ہمارے IBCC کا ڈیسیجن ہے تو اس کو ہم بھی فالو کر رہے ہیں. پھر ایک اور نوٹیفیکیشن ہم نے کیا ہے اور وہ بہت اہم ہے, لیکن اس اہم نوٹیفیکیشن سے پہلے میں پریکٹیکلز کے بارے میں بتا دوں کہ جو نوٹیفیکیشن ریگارڈنگ پریکٹیکلز ایگزامینیشن ہم نے کیا ہوا ہے کہ ہمارا جو 2024 کا ایگزام ہوگا, یعنی 23 نہیں, میں 24 کی بات کر رہا ہوں. تو 2024 میں جو ہمارا ایگزامینیشن ہوگا وہ ہر گریڈ یعنی 9th کے ساتھ پریکٹیکلز ہوں گے ایگزام کے ساتھ, 10th کے ساتھ 11th اینڈ 12th. تو ہر گریڈ کا پریکٹیکل ہوگا, یعنی کمپوزٹ پریکٹیکل نہیں ہوں گے. تو یہ ایک اہم فیصلہ ہے, آپ سب بچے اس کو نوٹ کر لیں. اس کے لیے ہم ایک ڈیٹیل پالیسی اور پریکٹیکلز کو کیسے کنڈکٹ کریں گے, پریکٹیکل کنٹینیوسلی مانیٹر کیسے کریں گے کہ اسکول میں پریکٹیکل ہوں, بہت اہم ہے. آپ کے جتنے بھی اسپیشلی سائنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے جب وہ پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کانسیپٹ کا جو پریکٹیکل ورک ہوتا ہے, اپلائیڈ ہوتا ہے اس کا تو ڈومین, تو اس کو جج کرنا, اس کو اسیس کرنا, کنٹینیوسلی اسیس کرنا, اس کا طریقہ کار اور پالیسی ہم ڈیٹیل میں دیں گے. لیکن فی الحال یہ ڈیسیجن آپ نوٹ کر لیں کہ فرام 2024 ہر گریڈ کا ایگزام کے ساتھ ہی پریکٹیکل ہوگا, ان لائک دا ایگزسٹنگ پریکٹس آف کمپوزٹ پریکٹیکل ایگزامینیشن. اب آتے ہیں ایک اہم ڈیسیجن, وہ ہے انٹروڈیوسنگ دی گریڈنگ سسٹم. یہ بہت عرصے سے ہم اس کے بارے میں وقتاً فوقتاً بچوں سے اس بارے میں بتاتے رہے ہیں کہ ہم شفٹ ہو رہے ہیں ٹورڈز گریڈنگ سسٹم. اس کا طریقہ کار ہم نے نوٹیفائی کر دیا ہے. میں تھوڑا سا وضاحت اس کے کر دوں گا اور دین آپ نوٹیفیکیشن سے بھی ہمارے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس پورے پلان کے مطابق اس کو ایک تو ہم نے 3 فیز میں کرنا ہے. جو فرسٹ فیز ہے 2023 کا, جو ہمارے اپریل میں اور پھر جو سیکنڈ اینول کے ایگزامینیشن ہوں گے, اس میں جو گریڈ 9th اور گریڈ 11th کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا جو رزلٹ کارڈ ہم دیں گے, تو اس رزلٹ کارڈ پہ جو وہ حاصل شدہ نمبر ہوں گے سبجیکٹس وائز وہ بھی ریفلیکٹ ہوں گے, لیکن ساتھ ساتھ وہ جس گریڈ میں فال کر رہے ہیں وہ گریڈ بھی سبجیکٹ کے ساتھ لکھا جائے گا کہ انگلش میں یہ گریڈ آیا ہے, اتنے مارکس ہیں, یہ اس کا گریڈ ہے. اردو, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, یعنی جو بھی آپ کے سبجیکٹس ہیں, ہیومینٹیز ہو, سائنس گروپ ہو, اور 11th میں جس طرح آپ کے پری میڈیکل ہیں, پری انجینئرنگ ہیں, یا ساتھ ہی ساتھ کمپیوٹر سائنس کا گروپ ہے, تو 9th اور 11th کے رزلٹ کارڈ میں آپ کے ایبسولوٹ مارکس بھی ہوں گے, ساتھ آپ کا گریڈ بھی ہوگا اور پھر GPA بھی ہوگا. تو یہ تھوڑا سا یہ چینج رزلٹ کارڈ ہوگا انشاءاللہ ود ان نیکسٹ 15 days. اس کا جو ماڈل ہاؤ اٹ ول لک لائک, تو وہ آفٹر 15 February ہم ڈسپلے کریں گے ایز اے سیمپل, ایز اے ماڈل انشاءاللہ. پھر جو دوسرا مرحلہ ہے اس کا سیکنڈ فیز 2024 کا, تو 2024 میں جو گریڈ 9th اور 11th کے بچے اب 10ویں میں اور 12ویں میں ہوں گے, تو ان کا جو ہے رزلٹ کارڈ بھی اکارڈنگلی اس کے ایبسولوٹ مارکس ہوں گے
اور ساتھ ہی جی پی اے ہوگا اور گریڈ بھی ہوگا. لیکن 2024 میں جو گریڈ 9 اور 11 کے بچے ہوں گے ان کے ایبسولوٹ مارکس شو نہیں ہوں گے, صرف ان کا گریڈ شو ہوگا اور ساتھ ساتھ ان کا جی پی اے شو ہوگا. پھر 2025 میں جو اس کا فل امپلیمنٹیشن ہوگی اس پالیسی کی, تو اس میں سارے گریڈز کے بچوں کے ریزلٹس کارڈز اور ان کے سرٹیفکیٹس بھی کوئی ایبسولوٹ مارکس اس میں شامل نہیں ریفلیکٹ نہیں ہوگا. وہ صرف اور صرف ان کا پورا ریزلٹ گریڈ وائز پر اور سی جی پی اے بیسڈ ہوگا. تو ہر ایک بچے کو اپنا جی پی اے کا علم ہوگا کہ میرا یہ 5 پوائنٹ تک ہوگا, کہ یہ 4 جی پی اے آیا ہے, 4.5 ہے, 3 ہے, 3.5 ہے, تو یہ جی پی اے میں آپ کے ریزلٹ. یہ جو مقصد ہے اس گریڈنگ سسٹم پہ جانے کا اہم فیصلہ ہے یہ, اور یہ پورے پاکستان میں تمام بورڈز اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور اسی طرح فیز مینر میں امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. اس میں 2 اہم باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ بچوں کو اس نمبروں کے ریس سے نکالنا ہے, ان پر پریشر کو کم کرنا ہے. یہ جو کمپٹیشن ہوتی ہے ایک نمبر کی, یہ چیزیں ختم کرنے کا مقصد ہے تاکہ بچے فلی کنسنٹریٹ کریں اپنے لرننگ آؤٹ کمز پہ جو کریکولم میں دیے ہوئے ہیں, جو ایس ایل اوز ہیں, اور پھر اس ایس ایل اوز کے تحت آپ کا ایگزام ہوتا ہے, تو آپ اسی پر فوکس رہیں اور یہ ریس سے نکل آئیں آپ. دوسرا اس کا یہ ہے کہ والدین کے لیے بھی یہ ایک اچھی بات ہوگی کہ وہ بچوں کو پریشرائز نہیں کر پائیں گے بچوں کو, اور ان پر بھی پریشر کم ہو جائے گا. اور نیکسٹ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہی ریزلٹس اس وقت پاکستان میں بھی وہ بچے جو کہ انٹرنیشنل ایجوکیشن سسٹم میں ہیں, یعنی او لیول اور اے لیول یا کسی اور آئی بی وغیرہ کے بچے ہیں, تو ان کے بھی ریزلٹس اسی طرح گریڈنگ سسٹم پہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں, ایبسولوٹ مارکس نہیں ہوتے. تو ہم اپنے پاکستانی سسٹم آف ایجوکیشن کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ساتھ الائن کرنا اور ان کے مطابق لے کر آنے کا ارادہ ہے اور سوچ ہے, اور اسی بنا پر ہم نے یہ 25 جنوری کو نوٹیفیکیشن کیا ہوا ہے اور وہ اویلیبل ہیں, آپ اس کو دیں گے. مزید اس کی تفصیلات ہم وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں گے آپ کو, اور جو ماڈل آپ کا رزلٹ کارڈ ہوگا یا آپ کا سرٹیفکیٹ کیسے لگے گا آفٹر دس چینج ان پالیسی, وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ایک اور اہم جو بات آپ سے آج شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو 2022 کے فرسٹ اینول ایگزامینیشن میں جو اسٹوڈنٹس ہمارے ٹاپ اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے اچھے نمبر لیے تھے, ان کے جو, اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ ای مارکنگ ہو رہی ہے اور ایس ایل او بیسڈ ایگزامینیشن تھا. ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ روبرکس کیا ہیں جس کے تحت ہم آپ کے سوالوں کے جوابات کو چیک کرتے ہیں, وہ بھی ہمارا ڈسپلے ہو چکا ہے, وہ وعدہ پورا کر لیا ہے. اب ایک اور آپ کی سہولت کے لیے ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ان ٹاپ پوزیشن بچوں کے جو آنسر اسکرپٹس ہیں وہ اویلیبل ہوں گے ہمارے لائبریری میں, آپ ان کو دیکھ سکتے ہو, اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو اپلوڈ کریں آن دا ویب سائٹ تاکہ آپ کو گائیڈنس ملے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو بہت اچھے نمبر لیتا ہے, پیپرز آپ کے سامنے ہیں اور ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے ہوں گے, اور اس جوابات پر جو ان کو مارکس ملے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہوئے, تو آپ کی ایک لرننگ ہوگی, آپ ان سے اپنا گائیڈنس لے سکو گے. تو یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے ہمارے بورڈ کا, اور انشاءاللہ ود ان ویک 10 days ہم اس کو ڈسپلے کرنے جا رہے ہیں تاکہ آپ اپنی سے تیاری شروع کر لیں. کل ہمارے لیے فیڈرل بورڈ کی تاریخ میں ایک بہت اہم دن تھا,
اور وہ اس حوالے سے تھا کہ جو ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو سہولتیں فراہم کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج دوبارہ اس کا اعادہ کرتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی پالیسیز ہوتی ہیں اس کا محور جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹ سینٹرڈ پالیسیز ہماری ہیں کہ جو بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکے، جو بچوں کو کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں، ہم انہی پالیسیوں کو انٹروڈیوس کرتے ہیں اور ان میں کوئی امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہو تو وہ کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو آپ لوگوں کے جو ڈاکومنٹس کے اس وقت جو طریقہ کار ہے کہ حاصل کرنے کا، آپ کے علم میں ہے کہ فیڈرل بورڈ میں ایک ون ونڈوز آپریٹ کر رہا ہے. آپ کو بہت سارے آپ کے ڈاکومنٹس ویریفیکیشن ہیں، آپ کے سیکنڈ کاپی لینی ہے کسی ڈاکومنٹ کی، آپ نے مائگریشن کرنا ہے، تو وہ آپ ون ونڈو پہ آ کر کرتے ہیں. اور اس کی بھی ٹائم لائنز ہیں کہ ودن کوشش ہماری یہ ہے کہ منیمم پاسبل ٹائم میں 5 منٹس میں یہ کام آپ کے ہو جائیں تاکہ آپ کو زیادہ زحمت نہ اٹھانی پڑے. ساتھ ہی ساتھ ہمارا آپشن ویب سائٹ پر آپ گھر بھی منگوا سکتے ہیں ڈاکومنٹس. وہ جو ای سروسز ہیں اس کے ذریعے ہمارا پورٹل پر آپ اپلائی کرتے ہو، فیس جمع ہو جاتی ہیں اور پھر ودن 24 آور ڈاک کے ذریعے آپ کے گھر تک ڈاکومنٹ پہنچتے ہیں. تو ان دونوں سہولتوں کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ سوچا کہ سیلف سروس مشینز، اور اس کی میں تھوڑا سی وضاحت یہ کروں کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بینکس میں آپ کے ATM مشینیں ہوتی ہیں، وہیں سے بندہ خودکار طریقے سے وداؤٹ گوئنگ ٹو دا بینک یا کسی بینک کے ملازم کی شرکت کے بغیر ہی آپ خودکار طریقے سے اپنے اکاؤنٹس یا پیسے نکلوا سکتے. تو اسی طرح کا ایک سیلف سروس مشین فیڈرل بورڈ نے انٹروڈیوس کیا ہے اور ہم نے فرسٹ مشین ہمارے اسلام آباد کے IBCC آفس میں انسٹال کر دیا ہے. تو جو بچے اپنے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن IBCC سے کرواتے ہیں، یہ جو باہر ملکوں کو جاتے ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے ان کی اٹیسٹیشن فرام دی IBCC ریکوائرڈ ہوتی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ فیڈرل بورڈ آتے تھے، اس کو اٹیسٹ کروا کر فزیکلی آنا پڑتا تھا، اٹیسٹ کروا کر پھر ایک سیلڈ انویلپ میں IBCC کے پاس لے جایا جاتا تھا. اب اس سیلڈ انویلپ کی ریکوائرمنٹ ختم ہو گئی ہے. وہیں پر IBCC آفس ہی میں ہمارے مشین سے آپ ڈیجیٹلی اپنا ڈاکومنٹس نکلوائیں گے اور وہ IBCC اس کو ویریفائی کرے گا یا اس کی اٹیسٹ کرے گا IBCC. تو اس میں کافی سہولت بچوں کو مل گئی ہے. 2 جگہوں پہ جانے کی بجائے اب ایک ہی جگہ پہ ان کے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن فرام IBCC. یہ جو سیلف سروس ہے، یہ مشین یہ پورے پاکستان میں ہر شہر میں ہم لگائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کپل آف ڈیز اینڈ ویکس. اور یہ ہر جگہ اویلیبل ہوں گے. یہ مارکیٹ پلیس پر بھی اویلیبل ہوں گے، یعنی اگر آپ آسانی سے کسی جگہ پہ آپ جائیں کسی شاپنگ ایریا میں، وہیں پر ہمارا فیڈرل بورڈ کا یہ سیلف سروس کیوسک انسٹال ہوگا اور وہیں پر آپ اپنے جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹ سے سہولت آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اہم انیشیٹو ہے فیڈرل بورڈ کا. ہم اس کو کراچی، لاہور، پشاور، فیصل آباد، آلموسٹ ایوری سٹی سیکنڈ فیز میں ہم یہ سہولت اداروں کو بھی دیں گے، اداروں کے ساتھ مل کر بھی اپنے انسٹیٹیوشنز میں، تاکہ بچے اپنے ہی اداروں سے یہ سہولت حاصل کر سکیں. تو کل سے اس کا افتتاح ہو چکا ہے. IBCC اسلام آباد آفس میں فیڈرل بورڈ کا لائک بورڈ ان اے باکس اویلیبل ہے. آپ اس سیلف سروس مشین سے خدمات حاصل کر سکتے ہیں. سپورٹس کے حوالے سے میں انفارم کر دوں کہ 2 فیبروری کو پورے پاکستان کے بورڈز کے پلیئرز اسلام آباد میں اکٹھے ہو رہے ہیں. تو 2 فیبروری کو ہمارا بچیوں کا سپورٹس گالا شروع ہو جائے گا، کک آف ہو جائے گا، اور پھر اسی طرح 7 فیبروری سے لڑکوں کے گیمز شروع ہوں گے.
یہ فیڈرل بورڈ کی ٹیمیں ہوں گی جو کہ باقی بورڈز کے ساتھ ٹیموں کے ساتھ ان کے مقابلے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کے علم میں ہیں کہ ہمارا سپورٹس کی جو ایکٹیویٹیز اس میں کورونا کی وجہ سے کچھ سٹاپ آ گیا تھا۔ اب ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اور اچھے طریقے سے ہم کر سکیں، اور اسی کی ایک کڑی ہے کہ سون آفٹر دی اسپورٹس گالا جو انٹر بورڈ کمپٹیشنز ہوں گی، اس کے ساتھ ہی ہمارے پھر اپنے زونل مقابلے ہوں گے فیڈرل بورڈ کے۔ وہ انشاءاللہ کوشش ہماری ہے کہ فیبروری میں وہ بھی منعقد ہو سکیں، اور مارچ سے پہلے جب آپ اپنے ایگزامز کی تیاری میں لگ جائیں گے تو اس سے پہلے یہ اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ختم ہو جائیں گی۔ پھر سمر میں، گرمیوں میں اس دفعہ ہم پلان کر رہے ہیں سوئمنگ، روئنگ اور رافٹنگ اور ہائکنگ اینڈ راک کلائمبنگ کے کمپٹیشن۔ تو اس کی تفصیلات ہم آپ کے ساتھ آنے والے دنوں میں شیئر کریں گے۔ تو سمر کی چھٹیوں میں انشاءاللہ اس سپورٹس کے لیے آپ لوگ تیار رہیں۔ ہماری ٹیمیں بنیں گی اسلام آباد بیسڈ یا کراچی، لاہور بیسڈ جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے لیے یہ کمپٹیشن ہوں گے، اور کوشش ہم کریں گے کہ میکسیمم اسٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کر سکیں فار دی اسپورٹس ایکٹیویٹیز ان یور سمر ہالیڈیز۔ اور اس کے بعد جب ہمارا سپٹمبر کا ایکیڈیمک سیشن شروع ہو جائے گا نیکسٹ ایئر کا 23-24 کا، تو وہاں سے پھر اگین ایک باقاعدہ اسپورٹس گیمز کے کیلنڈر کے ساتھ یہ ایکٹیویٹیز ہماری جاری رہیں گی۔ سپورٹس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز ہیں اس کا بھی باقاعدہ پورے سال کا کیلنڈر جو ہے وہ نوٹیفائی کر رہے ہیں ہم، اور اس کے تحت ابھی بہت سارے ہمارے اس سال کے ایکٹیویٹیز کنکلوڈ ہو گئے ہیں، جیسے کہ نعت کمپٹیشن ہے، قرأت کمپٹیشن ہے، ڈیبیٹ، سٹیم ایکٹیویٹیز ہیں، ایگزیبیشنز ہیں، وہ ہماری ہو چکی ہیں۔ اور اس دفعہ ہم نے بچیوں کے لیے خاص طور پر فرسٹ ٹائم ہینڈی کرافٹس اور جو ایمبرائڈری کے کمپٹیشن کروائے، اور بچیوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سٹیم ایکٹیویٹیز، یہ جو سائنس، ٹیکنالوجی، میتھمیٹکس آپ کے علم میں ہے، فیڈرل بورڈ اس ایکٹیویٹیز کو کر چکے ہیں، اور ہم نے جیتنے والی ٹیموں کو انعامات بھی دیے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا اس کو مزید افیکٹو بنانے کے لیے فیڈرل بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ادارے اور جو اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ ہم نے نوٹیفیکیشن کی ہوئی ہیں کہ اپنا کوئی سائنٹیفک سائنس، میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور کمپیوٹر سائنس میں کوئی پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ کانسیپٹ نوٹ فیڈرل بورڈ کو بھجوا دیں۔ اس کی تاریخ تو ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں 15 فیبروری تک، ابھی کلوز ہو گیا ہے لیکن ہم اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں۔ ہمیں کچھ کانسیپٹس موصول ہو چکے ہیں، اور میں انکریج کروں گا آپ سب لوگوں کو، اداروں کو، بچوں کو جو ان پروجیکٹس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے پروجیکٹ کا ایک کانسیپٹ نوٹ ہمیں بھجوانا ہے، پھر ہمارے ایکسپرٹ ٹیم اس کو بیٹھ کر ان کانسیپٹ کو ریویو کر کے جو ایکسیپٹنس ہو جاتی ہے، تو فیڈرل بورڈ اس ٹیم کے ساتھ، اس ادارے کے ساتھ مل کر وہ پروجیکٹ سپانسر کرے گا فیڈرل بورڈ۔ اس کے جتنے بھی اخراجات اس پروجیکٹ کے آئیں گے وہ فیڈرل بورڈ اس کو کہے گا، اور الٹیمیٹلی پھر ہم اس کو ایگزیبیشن میں کے لیے تیار کریں گے، اور اس میں کمپٹیشن کے ذریعے انعامات بھی ہم دیں گے، اور ساتھ ساتھ جو سکسیسفل پروجیکٹس ہوں گے اس کی فردر کمرشل پرپزز کے لیے ہم مزید ان اداروں کی اور بچوں کی حوصلہ افزائی کریں گے، ان کے اخراجات فیڈرل بورڈ پورا کرے گا۔ تو جتنے بھی پروجیکٹس ابھی اسٹیم کے بنیں گے، وہ جو سلیکٹڈ کانسیپٹس ہوں گے اس کی ٹوٹل کاسٹ جو ہے وہ فیڈرل بورڈ برداشت کرے گا۔ آپ بچوں نے محنت کرنی ہے، آپ نے اپنے صلاحیتوں کو آگے لے کر آنا ہے، اور ان کی جو کاسٹنگ ہوگی وہ فیڈرل بورڈ برداشت کرے گا۔ تو یہ ایک بہت اہم ہے، اور میں انکریج کرنا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں کو کہ پارٹیسپیٹ کریں اس ایونٹ میں، اور کوشش کریں کہ آپ جو سائنس کے جو
آپ کے تجربات ہیں یا آپ کے پروجیکٹس ہیں اس پہ کام کریں اپنے ٹیچرز کے ہمراہ. جہاں جہاں پر ٹیکنیکل سپورٹ کی ضرورت ہوگی، ایکسپرٹس کی ضرورت ہوگی، یہ کام ہم پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر اور ہمارے جو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے ان کے ایکسپرٹس لوگوں کے ساتھ مل کر، اس میں میں نے کمپیوٹر سائنس شاید مس کیا تھا، کمپیوٹر سائنس کے پروجیکٹس بھی ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں اور کوشش ہماری یہی ہوگی کہ اس کو ہم آگے بڑھا سکیں. تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ بچے اپنا کانسیپٹ نوٹ جلد از جلد فیڈرل بورڈ کو بھیجوائیں گے. 15 فیبروری از دا ڈیڈ لائن. اس کے بعد ہم وہ پروسیس آف ریویو شروع کریں گے اس کا، اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ مل کر ہم ان پروجیکٹس کو اسپانسر کریں گے اور پروجیکٹس پہ کام کریں گے. اس پہ جتنا بھی اب وقت درکار ہوگا تھرو آؤٹ یور ایکیڈیمک سیشن ہم اس پروجیکٹس پہ کام کریں گے تاکہ وہ نیکسٹ جو ہمارا اس کا ٹائم آئے گا آف دا ایگزیبیشن اور ہولڈنگ سچ کمپٹیشن تو اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں. اس کے علاوہ آج سے میں یہ اناؤنس کرتا ہوں 2023 یہ جنوری ٹو دسمبر 2023 اس کو ہمارا فیڈرل بورڈ کا تھیم ہوگا. ہم کوشش کریں کہ ہر سال ایکیڈیمک ریلیٹڈ ایک تھیم پہ ہم کام کریں جو کہ آپ کے سلیبس اور کریکولم کے ساتھ ساتھ اس کو سپورٹ میں ایز این ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی کے طور پر آپ کے لرننگ کو فردر پروموٹ کر سکیں. تو ہم 2023 کو دا ایئر آف ایکوائرنگ 21st سینچری اسکلز اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں اور انشاءاللہ آج سے ہمارے اس فوکس رہے گی کہ ہم اویئرنیس کریٹ کر سکیں بچوں میں جو سکلز ریکوائرڈ ہیں جو کہ پوری دنیا میں آپ نے کمپیٹ کرنا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے عملی زندگی میں جو کام آنے والے سکلز ہیں ان سکلز کو بھی آپ حاصل کر سکو. ابھی میں نے صرف انٹروڈیوس کیا سبجیکٹ کو، اس کی تفصیلات آنے والے دنوں میں ہم مزید آپ کو دیتے رہیں گے. اس سلسلے میں فیڈرل بورڈ نے ایک جو راولپنڈی اسلام آباد کے بچے ہیں ان کے لیے تو اور باقی شہروں کے بچے بھی ساتھ ساتھ تو فیڈرل بورڈ نے ایک آرگنائزیشن کے ساتھ MOU سائن کر لیا ہے بگر پکچر کنسلٹنگ فرمز کے ساتھ. یہ پرو بونو کر رہے ہیں فری آف کاسٹ اور ان کے ساتھ ان کے ایکسپرٹس کے ساتھ مل کر آپ کے جو اداروں کے سربراہان ہیں ان کے ساتھ ہم میٹنگ کریں گے اور ان کے لیڈ ماسٹر ٹرینر کو ٹرین کر کے پھر ان کے ذریعے کم از کم جو 3 اہم ہمارے سکلز ہیں ایکٹیویٹیز ہوں گی اس پر ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے، جس میں جو سب سے ضروری آپ کے جو انگلش لینگویج اسپوکن انگلش لینگویج ہے وہ ایک ایکٹیویٹی ہوگی تاکہ آپ انگریزی بول چال جس کو کہتے ہیں اس میں آپ کی مدد کی جائے اور امپروو ہو جائے. دوسرا اس میں کس طرح آپ اوریٹری انگلش ڈیبیٹ یا جو کنورسیشن سکلز ہیں وہ کیسے بچوں کے ڈیولپ ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسرے سکلز بلڈنگ ہیں جس میں گرافک ڈیزائننگ ہے، ایڈیٹنگ ہے، کانٹینٹ رائٹنگ ہے، برانڈ بلڈنگ ہے اور اسی طرح دوسرے سکلز جو کہ آپ کو ایک سکسیسفل فری لانسنگ ورک کے لیے آپ کو انیبل کرے گا. یہ خاص طور پر ہمارے FSC اور انٹرمیڈیٹ کے بچوں کے لیے بہت اہم ہے، لیکن اس میں کوئی قید نہیں ہے، ہمارے 9th 10th کے بچے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. تیسرا اس کا جو پرپز ہوگا وہ لیڈرشپ ہے، ینگ لیڈر، ڈیولپنگ ینگ لیڈر سکلز. اس میں سپورٹس ہیں جس میں آپ ٹیم ورک سیکھیں گے، آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح سپورٹس جو ہے اس سے آپ کانفیڈنس گین کر سکتے ہیں، آپ کے ٹیلنٹ کو آگے لایا جا سکتا ہے اور ٹیم ورک اینڈ لیڈرشپ. تو یہ بھی ایک آج اہم ڈیسیجن ہے کہ ہم دا ایئر آف 2023 وڈ بی ہم وقتاً فوقتاً
آپ کے لائف سکلز ہیں، لرننگ سکلز ہیں، لٹریسی سکلز ہیں، وہ ہم سارے سکلز کوشش کریں گے کہ آپ تک پہنچائیں، اور اس کے پھر اگر ضرورت پڑی تو اس کو اسیس کیسے کریں گے، اس کا کمپٹیشن کیسے کروائیں گے، تو یہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ تو آپ نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے سکلز، آلریڈی آپ بہت سارے سکلز حاصل کر چکے ہو۔ سوشل میڈیا جو موبائل یوزرز ہیں انہوں نے کافی ایکوائر کیے ہیں، بہت سارے بچے اویئر ہیں کہ کس طرح گرافک ڈیزائننگ ہوتی ہے، کس طرح انفوگرافک